اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی باسعادت گھڑیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ایمان کے اوپر اس رمضان کی سعادتوں اور برکتوں کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز اور زکوٰۃ کو دو سہیلیوں، دو بھائیوں یا دو دوستوں کی طرح بیان کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، پڑھو نہیں، قائم کرو۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ مورخین نے جب اسلام کے بنیاد کو لکھتے ہوئے ارکان اسلام کو بیان کیا تو کلمہ اور نماز، اس کے بعد زکوٰۃ کو بعض مورخین نے لکھا، بعض مفسرین نے لکھا کہ پہلے زکوٰۃ ہے پھر روزہ ہے، اس لیے کہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے والے بھی مل سکتے ہیں، نمازی بھی مل سکتے ہیں، لیکن مال ایک ایسی شے ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو حد الامکان محبت ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری ہر ایک چیز چلی جائے، میرا مال مجھ سے جدا نہ ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے سے تقاضا کیا کہ اللہ کی اگر معرفت، اللہ کی اگر محبت، اللہ کی اگر خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کے راستے میں ادا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں سب سے قیمتی چیز جو دنیا کے اندر انسان سمجھتا ہے وہ مال ہے، اس لیے کہ انسان صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح، دن رات، ایام، سال، مہینے اسی جدوجہد میں گزارتا ہے کہ کس طرح میرے پاس مال جمع ہو جائے اور میں دنیا سے جب جاؤں تو میرے پیچھے والے سکون کے ساتھ زندہ رہ سکیں۔ حالانکہ یہ بات ہونے والی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اگر باپ جمع کر کے رکھ رہا ہے اور اولاد سکون سے رہ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال سے محبت نہیں کرنی، اس لیے کہ ہر ایک امت کے اندر کوئی نہ کوئی چیز فتنہ بن کے ابھرتی رہی۔ میری امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ مال ہے، مال۔ اور قرآن نے بھی اس کو فتنہ کہا، انما الاموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے مل تو جاتی ہیں لیکن اس کے اوپر اللہ آزماتا بہت ہے۔ کسی سے لے کر، کسی کو دے کر، کسی کو کچھ نہیں دیا، آزمایا اور اس کے بعد پتا کیا کہ یہ کتنا پختہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لانے پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے راستے میں کتنا مال خرچ کریں؟ تو صحابہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ مال جس کی وجہ سے تم اپنے گھر کا خرچہ چلا سکو، اس سے زیادہ مال اپنے گھر کے اندر نہ رکھو، باقی سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ لیکن اس امت کے لیے، اس امت کے بعد لوگوں کے لیے، نبی علیہ السلام کے بعد والوں کے لیے یہ تخفیف کر دی گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے وہ 100 کے اوپر 2.5 روپے ہیں، لاکھ کے اوپر 2.5 ہیں، یعنی 2.5% مال آپ اللہ کے راستے میں دے دو۔ اور قرآن نے بھی کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ رب العزت کو قرضہ دو۔ یہ نہیں کہ تم سے اللہ نے مال مانگا اور مال لے کر اللہ بھول گیا، بلکہ نہیں، قرآن کی آیت واضح طور پر نازل ہوئی وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو۔ اور حسنہ کی یہ تعبیر ہے
کہ اللہ کو اگر کوئی چیز دی جاتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ اس کو دگنا کر کے واپس لوٹاتے ہیں، اس کو حسنہ کہا جاتا ہے، یعنی ہماری لغت میں سود کے ساتھ واپس دی جائے۔ چونکہ دنیا کے اندر سود لین دین، لعن اللہ الراشی والمرتشی حدیث ہے، لینے دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن جب آخرت کا مسئلہ آیا تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر بندے کو سود کے ساتھ واپس لوٹایا، یعنی ایک دیا تھا 70 واپس لے رہا ہے، ایک روزہ رکھا اس کے بدلے اتنا واپس مل رہا ہے، 1 روپیہ خرچ کیا تو اس کے اوپر اتنا واپس مل رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں، جس طرح جب ہر ایک کام دنیا کے اندر ہوتا ہے، جیسے انسان اپنی کاشتکاری کرے، اپنا مال جمع کرے، اپنی کوئی چیز اور دنیا کے اندر جو ہے اس کو جمع کر کے رکھے، تو اللہ نے اس سے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ یعنی آپ نے گیہوں کاٹی، جو ہے فصل کاٹی، تو اللہ نے قرآن اتار دیا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کاٹ رہے ہو میرے حق کو اسی دن جدا کر دو، دے دو مجھے۔ مال کا مسئلہ آیا تو قرآن کریم نے جا بجا فرمایا، آتوا الزکاۃ والصلاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ دنیا کے اندر ایک محاورہ چلتا ہے، اور یہ محاورہ کیا ہے؟ وہ محاورہ یہ ہے کہ ہر چیز دنیا کے اندر پیسے سے لے لی جاتی ہے، ہر چیز دنیا میں پیسے سے مل جاتی ہے۔ میں اپنی جگہ یہ بات سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ بات بالکل بہتر کہی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز پیسے سے ملتی ہے۔ اسی لیے جب بھی انسان اپنے رشتہ دار کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے جاننے والے کو، غریب ہو یا مسکین ہو اور جو مستحق ہو، اس کی اگر امداد کرے تو وہ پیسے سے کیا کرے، اس لیے کہ جب تم اس کو اپنی ذات سے پیسہ خرچ کرنے کے لیے دو گے تو اس کے دل کے اندر تمہاری قدر و اکرام بڑھے گا، وہ تمہارے ساتھ ہمدردی کرے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو ہے میں محتاج ہوں، مجھے مال چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا اور فرمایا جاؤ عثمان سے لے لو۔ دروازے پر دستک دی، اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں اور طلب کلامی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ تو نے رات کو چراغ کے بیچ روئی کی موٹی بتی ڈال دی جس کی وجہ سے تیل زیادہ خرچ ہو گیا۔ چنانچہ اس سائل نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے آپ میں یہ بات کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کس کنجوس کے دروازے پر بھیج دیا جو اپنی بیوی کے ساتھ لڑ رہا ہے کہ رات کو تو نے بتی زیادہ ڈالی اور تیل خرچ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے، کہا سائل ہوں، مسافر ہوں، جو ہے مال کے لیے حضور علیہ السلام سے مطالبہ کیا، حضور نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی درہم کی اٹھائی تو اس کے ہاتھ میں دی، تعجب کے ساتھ پوچھنے لگا کہ تم نے بغیر گنے مجھے اتنی رقم دے دی، ابھی تو تم بیوی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لڑنا، وہ بات کرنا اپنی ذات کے لیے تھا، جب اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے راستے کے لیے کوئی مطالبہ کرے تو ہمارے ہاں یہ تربیت نہیں ہے کہ ہم گن کر دیں۔ اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا خاندان رسول ہو، یہ تمام سے یہ روایت چلی آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کا امتحان لینے کے لیے قبیلے کے لوگ آئے، کہا لوگ کہتے ہیں آل رسول بڑے سخی ہوتے ہیں، چلو آج ان کا جو ہے پتہ کرتے ہیں، ان سے لے کر دیکھتے ہیں یہ کتنے سخی ہیں۔ چنانچہ دوسرے قبیلے کے 10 آدمیوں کے پاس وہ لوگ گئے اور کہا ہم محتاج ہیں، غریب ہیں، ہمیں جو ہے مال کی ضرورت ہے، دے دو۔ تو ان 10 لوگوں سے ان کو 1 لاکھ روپیہ بنا۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کے خاندان کی باری آئی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر اور حضرات حسنین کے پاس آئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہا محتاج ہوں، مال کی ضرورت ہے، 1 لاکھ روپیہ دے دیا، 1 لاکھ دینار یا درہم۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس آئے، 1 لاکھ ان سے ملا۔ حضرت حسن یا حسین میں سے ایک کے پاس آئے، 1 لاکھ روپیہ اس سے ملا۔ جب وہ اپنے پیسے لے کر واپس پہنچے اور واپس جا کر وہ کہنے لگے کہ اب یہ پیسہ تو ہم نے ان کا امتحان لینے کے لیے لیا تھا، اب ان سے واپس کیا جائے۔
چنانچہ وہ پہلے قبیلے والوں کے پاس گئے، ان سے کہا کہ ہم جو ہے آپ کا امتحان لے رہے تھے کہ کتنے صحیح ہو، چنانچہ ہم جو ہے پیسے کے مطالب نہیں ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے 10 میں سے 10 نے وہ رقم واپس لی، ان کے 10 میں سے 10 نے وہ رقم واپس لی۔ جب حضرات صحابہ کے پاس آل رسول کی باری آئی تو ان کو واپس دینے لگے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے گھر کی اور ہمارے خاندان کی یہ روایت ہے کہ آل رسول کے گھر سے اگر کوئی چیز نکل جاتی ہے تو وہ واپس ہم نہیں لیا کرتے، چنانچہ یہ تینوں جو ہے یہ 3 لاکھ روپیہ تمہیں ہدیے کے طور پر ہم دے رہے ہیں۔ یہ تربیت تھی حضور علیہ السلام کی کہ جب تمہارے سامنے کوئی مطالبہ کرے تو تم اس کو اپنے در سے یا گھر سے محروم نہ بھیجو۔ قرآن للسائل والمحروم، مت مانگنے والوں کو، مطالبہ کرنے والوں کو مت جو ہے محروم کرو، یا ان کو اونچی آواز سے جو ہے آپ بولو، یا نہیں دے سکتے تو عزت کے ساتھ روانہ کر دو۔ چنانچہ جب انسان کے مانگنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جو ہے اتنی بڑی جو ہے تبلیغ اور تنبیہ کی ہے، تو اللہ کے حکم کو اور اللہ کا جب مانگنے کی اللہ کے حق کی باری آئی تو واضح طور ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کے اوپر کتنی سختی کی ہوگی۔ چنانچہ محدثین فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ جب وہ سال کا اختتام ہو وہ اپنے مال کا حساب کرے، اور مال کا حساب کرنے کے بعد اس مال کے 2.5% کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں وہ مال دے دے، مستحقوں کو دے دے۔ اور سب سے پہلے مستحق وہ ہیں، میں نے 3 جمعہ قبل یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے جو ہے سمجھائی تھی کہ سب سے زیادہ مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ہے قربت والے، اس کے بعد رشتہ دار، اس کے بعد پڑوسی، اس کے بعد اللہ کے راستے والے، اس کے بعد مستحق۔ یعنی سب سے پہلی ترجیح کس کو ہے؟ اپنے جو ہے رشتہ دار قربت والے کو۔ اگر آپ نے قربت والے کا خیال نہیں کیا، زکوٰۃ کا پیسہ نکال دیا، دے دیا، اور آپ کا پڑوسی جو ہے آپ کا رشتہ دار جو ہے اس کا مستحق تھا اس کو نہیں ملا، تو آپ کا دینا نہ دینا ایک ہی صف میں ہے۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں مجھے پڑوسیوں کو اپنی وراثت میں سے حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ مجھے تو بار بار جو ہے اس کے اوپر تنبیہ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں، ان کے اوپر یہ حق ہے، آپ ان کو ایسے دیں، آپ ان کے ساتھ ایسے رہیں۔ تو سب سے پہلے مال کا حق کس کا ہے؟ اپنے قریب والوں کا۔ اب چونکہ اب ملازمین کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ اس میں جو ہے جو بینک کے اندر محفوظ ہے، جو رکھا ہوا ہے، جس کو آپ جو ہے آپ جب چاہیں نکلوا سکتے ہیں، اور آپ نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے بینک میں رکھا ہے، تو اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ ہے، حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہمارے ذمہ فرض ہے۔ بینک کے اندر پر رکھا ہوا پیسہ وہ کتنا ہے اس کا حساب کریں، اس کے بعد آپ جو ہے اس پیسے کو استعمال کریں۔ چنانچہ یہاں ایک بات اور آتی ہے، کیا ملازمین کی تنخواہوں سے جو جی پی کٹتی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے؟ تو محدثین لکھتے ہیں، مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ جب تک کہ وہ پیسہ من و ان آپ کے جو ہے پاس نہ آ جائے، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد اب وہ پیسہ سارا کا سارا آپ کے پاس آ گیا، اب آپ کی ملکیت کے اندر ہے، اب اس کے بعد وہ پیسہ پورے سال آپ کے پاس رہا، اس کے بعد جا کر آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ چنانچہ صرف مال کی بات نہیں ہے کہ صرف مال ہی مال ہے اور پیسہ ہی پیسہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دے دی جائے۔ آپ کے گھر کے اندر ہر وہ چیز جو آپ کی استعمال سے زیادہ اضافاً گھر میں رکھی ہوئی ہے، ان تمام تر چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ محدثین لکھتے ہیں آپ کے گھر کے اندر جو ہے برتن ہیں اور برتن اضافی رکھے ہوئے جو سال بھر استعمال ہی نہیں ہوئے، کئی سال سے استعمال نہیں ہو رہے، آپ کے پاس کپڑے ہیں جو کئی سال سے استعمال نہیں ہو رہے، آپ کے گھر کی اور جو ہے اشیاء ہیں جو کئی سال سے استعمال نہیں ہو رہی ہیں، ان تمام کا حساب کر کے ان کے اوپر سے زکوٰۃ دینی واجب ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس مال ہے، وہ عورت ہے کہ جس کے پاس زیورات ہیں،
سونا ہے، چاندی ہے، اور اس مقدار اس کے پاس ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، قبر میں رکھتے ہی اس عورت کے جو ہے مال، اس عورت کے زیورات، جو سونا اور چاندی اس نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ایک اژدہے کی شکل میں، جس کا سر گنجا ہوگا، اس اژدہے کی شکل میں آ کر سب سے پہلے اس کی زبان کو دسے گی، کاٹے گی۔ اب انسان لگائے اندازہ، یہی مال جس کو ہم بچا بچا کر رکھتے رہے، وہی مال جس کو ہم محفوظ کر کر کے رکھتے رہے، وہی مال جس کو ہم بچا کے اس لیے رکھتے رہے کہ ہمارے بڑھاپے کا سرمایہ، ہماری اولاد کا سرمایہ، وہی مال قبر میں پہنچتے ہی انسان کا دشمن بن گیا۔ چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ انسانوں میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، تمام تر جو ہے جن کے پاس صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس جو ہے 7 تولے سونا، 52 تولے چاندی ہے، اس کے اوپر جو ہے حساب کر کے سال کے اندر، پورے سال میں اس کے اوپر سے زکوٰۃ ادا کرنی واجب ہے۔ اگر آپ نہیں دو گے تو نہ وہ مال حلال ہے، نہ وہ اشیاء تمہارے لیے استعمال کرنے کی، اور اگر اس کے باوجود بھی استعمال کرتے رہے تو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ چنانچہ جو ہے کون کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ کو فرض کیا، اس کی تفصیل جو ہے کتاب المسائل میں حضرت مولانا سلمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کن کن لوگوں پر ہے، کون کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کریں۔ اس میں 5 لوگ ہیں، جس میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جو آزاد ہو، غلام اور باندی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جو اختیار رکھتا ہو، اپنا خود مختار ہو، جو مال کے اوپر اپنے پر اختیار رکھتا ہو، جس کے مال پر اپنا جو چاہے جہاں چاہے استعمال کرے، جو کسی کے ماتحت غلام ہے، غلام سے مراد آپ اچھے سمجھتے ہو، وہ غلام جس کی جان اور مال اس کے آقا کی امانت ہو، وہ نہ تو وہ کچھ نماز پڑھ سکتا ہے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، نہ مال خرچ کر سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ شادی کر سکتا ہے، نہ کچھ اور کام کر سکتا ہے، ایسے شخص کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جو کہ آج کے دور میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمان ہو، کافر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر جو ہے 3، سمجھدار ہو، پاگل پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جبکہ پاگل پن اس پر مسلسل طاری ہو۔ ایک تو ایسا پاگل ہے کہ اس کا کبھی نہ کبھی مہینے میں 1-2 بار جو ہے دماغ خراب ہوا، بعد میں ٹھیک ہو گیا، یہ ڈپریشن میں تھا، اس کو ہوش نہیں تھا، جب اس کو ہوش آ گیا اس کے اوپر بھی جو ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ مسلسل پاگل پن والا جو آدمی ہے، جس کو مجنون کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چنانچہ بالغ ہو، بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح کا جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو جب تک کہ اس کی اولاد بالغ نہ ہو جائے، اس کے رشتہ داروں کے اوپر فرض ہے کہ اس کے مال کی، اس کی اولاد کی، اس کی جائیداد کی حفاظت کرے، نہ کہ مرا ادھر سے تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، جو ہے یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ، لیکن تمام تر ماشاءاللہ جو ہے ہم جو ہے صاحب نصاب لوگ پہنچ جاتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر پانی، اپنے چولہے بند، جو ہے گیس بھی بند، چولہے کے اندر پانی ڈال دیا، اس لیے ہم مر گئے، اسی کا کھائیں گے، 40 دن تک عیش کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یتیموں کا مال جو تم کھاتے ہو، تم اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہو، کیسے کھا سکتے ہو تم اس یتیم کا مال، جبکہ وہ یتیم اپنے مال کا ابھی جو ہے وارث ہی نہیں بنا ہے، اس کی مال جو ہے ابھی اس کے جو ہے وراثت میں منتقل نہیں ہوا، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو ہمارا معاشرہ ماشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ اسی طرح فرمایا کہ بالغ ہو، نابالغ بچے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی جب کسی کا والد دنیا سے چلا گیا، وہ نابالغ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تب تک اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ جب بالغ ہو جائے گا، وہ اپنے مال کا حساب کرے، اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ چنانچہ 5واں وہ شخص ہے، اسے زکوٰۃ فرض ہے جو خواہ اپنے جو ہے اسلامی ماحول میں رہنے والا شخص ہو، یعنی جس کا تمام تر نظام اسلامی ہو، جس کے اوپر کوئی زور نہ ہو، زبردستی نہ ہو کہ بھائی آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ کے اوپر دارالحرب والے جو ہے آپ کو جو ہے تنگ کریں گے، یا آپ ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں زکوٰۃ دینے سے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ایسا شخص جو ہے جس کو جو ہے اس ملک کے اندر رہ کے اس کی جان، اس کے مال کو خطرہ ہے، ایسے شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چنانچہ خود مختار شخص ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آگے جو ہے انہوں نے
لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی شرائط اور واجبات کن کن لوگوں پر ہیں. کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ جو ہے جن کے اوپر جو زکوٰۃ کی شرطیں جن کے اوپر واجب ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جس کے اوپر باقدر نصاب جو ہے مال ہو. مثال کے طور پر سونا جو ہے 20 مسکال اور چاندی کا نصاب 200 درہم، یعنی اس کی مقدار وہی بنتی ہے 52 تولے چاندی اور 7 تولے سونا جس کے پاس ہے، اور وہ جو ہے اس کا حساب کرے، اس کے اوپر سے زکوٰۃ دے. ملکیت تمام ہو تاہم اس کے اوپر کسی کا قبضہ نہ ہو. جو اس کی پراپرٹی ہے وہ اس کی اپنی ذاتی ہو، اس کے اوپر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، یعنی میری زمین ہے، میری زمین کے اوپر کسی دوسرے شخص نے جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ پراپرٹی اس کے پاس نہ آ جائے، جب تک کہ وہ اس کا مالک خود نہ بن جائے. نصاب ضرورت اصلی ہو، یعنی جتنا پیسہ اس کے پاس ہے وہ سال بھر اس کے پاس رہنا چاہیے. یعنی 1 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہے تو وہ 1 سال تک اس کے پاس، یعنی آج کے رمضان سے لے کر اگلے سال 10 رمضان تک اس کے پاس وہ 1 لاکھ روپیہ محفوظ اسی طرح رہا. اب اس کے اوپر 2500 روپیہ جو ہے زکوٰۃ فرض ہوئی. اگر یہ پیسہ 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس تھا لیکن سال کے درمیان میں خرچ ہو گیا، اب جا کر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. چنانچہ پورا سال اس کے پاس وہ پیسہ رہنا چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر زکوٰۃ دینا نہیں تم چاہتے، اگر تمہیں زکوٰۃ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر خوب خرچ کرو تاکہ تمہارے پاس یہ پیسہ نہ رہے، خرچ ہو جائے، تاکہ تم جو ہے اس پیسے کو اور اس مال کو اپنے لیے وبال جان بنا کر دنیا سے نہ لے کر جاؤ. اس لیے سال بھر وہ پیسہ محفوظ ہونا چاہیے اپنے پاس. چنانچہ آگے زکوٰۃ کی ادائیگی جب واجب ہوتی ہے، جبکہ یہ میں نے بتایا اگر نصاب کا پیسہ 1 سال پورا گزر جائے تو اس کے بعد جب ادا ہوگی تب جو ہے وہ پورا سال ادا ہو گیا، پورا سال آپ کے پاس وہ پیسہ رہا، اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی. آگے زکوٰۃ کی قمری تاریخ ہو یا شمسی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یعنی بعض لوگ جو ہے زکوٰۃ کی جو ہے تاریخ کا جو اعتبار کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگریزی سال سے ہو، یعنی شمسی ہو یا قمری ہو، کوئی بھی سال کا جو ہے کسی بھی سال کی انگریزی یا قمری یا شمسی تاریخ کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ جو ہے مال آپ کے پاس پورا سال محفوظ رہے، اس کے بعد آپ جو ہے زکوٰۃ ادا کریں. چنانچہ آگے لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جلد از جلد ادا کر دینی چاہیے. زکوٰۃ جس پر واجب ہے، جس شخص کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ بلا کسی عذر کے زکوٰۃ کے پیسے کو اپنے پاس رکھ رہا ہے، ادا نہیں کر رہا ہے، تو وہ بغیر عذر کی وجہ سے ہر روز گناہ کا مستحق ہو رہا ہے. اس کے اوپر گناہ ہے کہ وہ جو ہے اس پر قادر ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اس کے باوجود کسی بغیر عذر کے جو ہے وہ پیسہ اپنے پاس اس نے رکھا ہوا ہے. اب چنانچہ ایک بات ہوتی ہے کہ مجھے ایک شخص نے کل کہا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں جس کا کم سے کم زکوٰۃ 1,50,000 روپیہ بنتی ہے، اب وہ کیسے دی جائے؟ ظاہر سی بات ہے کسی ایک شخص کو اگر ہم کہیں گے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ 1.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ایک دم ادا کریں، تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ انسانی نفس ہے، وہ اتنا پیسہ انسانی نفس برداشت نہیں کر سکتا ہر کوئی کہ 1.5 لاکھ روپے ایک دم نکالیں اور غریبوں کو دے دیں. چنانچہ اب اس کا یہ طریقہ ہے، اب جو ہے اس پورے جو ہے مال کا جو ہے حساب کریں اور اس پیسے کو جو ہے کہ جتنا پیسہ اس کا زکوٰۃ کا بن رہا ہے اس کو آپ الگ کر لیں یا اپنے پاس رکھیں. اب جب بھی آپ کے پاس کوئی مانگنے والا، مستحق یا مدرسے والا، مسجد والا نہیں، زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں میل کچیل والا پیسہ نہیں لگتا، یہاں صاف اور اصلی چیز لگتی ہے، اس لیے کہ بادشاہ کے بادشاہ کا گھر ہے. اور زکوٰۃ، صدقہ اور فطر یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اپنے مال، اپنی جان کے اوپر سے جو ہے اتاری جاتی ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے کپڑا دھو کر جو ہے اس کے اندر سے جو میل نکالی، اب آپ کا کپڑا پاک ہوا. زکوٰۃ اور فطرہ یہ چیز ہے کہ آپ اپنے اوپر سے، اپنے مال اور اپنی جان کے اوپر سے وہ میل اتار رہے ہیں. اب یہ میل کس کو دیں؟ جو ہے یہ میل کی مقدار اللہ کے گھر میں لگ نہیں رکھ سکتی، اس لیے یہ مستحقین کو دیں جو غریب اور جو ہے لاچار ہیں، مسکین ہیں.